تو میں آخا میں انہوں اتھی کرسی تھلے دیڑا ہے، اے دا علاج ہے، جواب دے دا علاج ہی کوئی نہیں۔ فاروق اعظم نو پتہ چلیا بھئی فلاں دا نام سی عبداللہ صبیغ، شاہ ولی اللہ نے ازالت الخفا وچ لکھیا۔ فاروق اعظم فرمایا انہوں نپ کے لے آؤ مدینہ پاک۔ سمجھ آئی نا بات؟ باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوشتا کمر۔ پوچھتا ہوں میں شیخ کلیسا نواز سے کہ مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر، اگر حق سے غرض ہے تو کیا زیبا ہے یہ بات کہ اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر؟ ساڑھے مولوی نہیں اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اور میں آکھا جی اخلاق نال بھی پھیلا تو ڈنڈے نال بھی پھیلا، اے دو میں گلاں کیتے کرو، اے کوئی عقل دے مطلب مطالعہ کوئی نہ کر دے، صرف 12 تقریریں پڑھنے ہونے ہو، کوئی مطالعہ کیتے کرو بھئی رسول اللہ دے اخلاق نال بھی پھیلیا تے حضور دی تلوار نال بھی پھیلیا۔ ہاں سمجھ آئی نا بات؟ اے گلہ اس طرح نہ کیتے کرو۔ اقبال کہتا ہے کافر اپنی باطل کی حفاظت کے لیے اسلحے میں ڈوب گیا، ابھی تو حضور کی تلوار کی حفاظت کرتا ہے؟ نہیں جی تلوار ایسے نہیں چلی، ایسے نہیں چلی۔ تجھے کس نے حق دیا ہے؟ جب حضور نے اٹھا لی تو ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، جب حضور نے تلوار چک لی تو پھر وہ اخلاق ہے۔ تینوں کس نے حق دیتا ہے کہ تلوار نو تو بد اخلاقی کہنا پھرے؟ یورپ دے کول خوف زدہ ہو کے تو اتنا یورپ دے مطلب پیشاب پی پی کے تے بالکل تیرا ضمیر بک گیا۔ تو اپنے اسلام دی بات کر کہ خالد بن ولید تلوار چکی کہ نہیں؟ ہوچا بولو یار تساں کوئی نہیں چکڑی، میں صرف وڈیاں دی گل کرن لگا۔ تسی تے میں پاکستان کا مطلب کیا جتھوں لبے کھا دیا، تسی تے میں تے ہاں اے سمجھ آئی نا؟ اب پاکستان کا مطلب کیا جو منہ میں آ بکی جا، یہ تو کوئی روکن والا ہے؟ میں وڈے دی گل کرن لگا، خالد بن ولید چکی کہ نہیں؟ تو کیوں جی چکی پتہ ہے؟ آپ دے قبر مبارک دے ہوتے لکھی ہوئی یہ بات، نال اس طرح بار ایک کتبہ لکھا ہویا قول خالد بن الولید حین حضرت الوفات۔ اے گل خالد بن ولید اس ویلے کی تھی جدو دنیا تو جان لگے، تو کی تھی؟ لقیت قضا و قضا زحفن فما فی جسد شبر الا وفی ضربت بسیف اور رمیت بسہم اور طعنت برمح۔ فرمایا میں بڑیاں بڑیاں جنگاں میں حاضر ہویا، میں بڑیاں بڑیاں ہن سنو خالد بن ولید کی ہو جی تلوار چکی، تو ایویں تلوار دیا گلا کرنا بھی جناب تلوار نہیں، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، فلاں ہے اخلاق سے بھی پھیلا، حضور کی تلوار سے بھی پھیلا۔ جنہوں تلوار کو خوف آندا ہوئے مسیتیوں باہر چلا جائے، اتنا جڑا خوف زدہ ہوئے تلوار کو۔ آپ نے فرمایا میں بڑیاں بڑیاں جنگاں میں حاضر ہویا، وما فی جسدی شبرن، ہن میرے جسم تے ایک بالش جگہ نہیں رہی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگیا ہو۔ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، اعلیٰ حضرت انہاں مجاہدین نو لکھاں سلام پیش کر دیں۔ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، نعرہائے دلیراں سے بن گونجتے۔ اعلیٰ حضرت کی وجہ سے ان کے آگے وہ حمزہ کی جہاں بازیاں، تے جہاں بازیاں کیویں کرتے سن؟ دو ہتھ نال تلوار چلا رہے سن میدان احد وچ، این امیر حمزہ تلوارہ چلا رہے سن، ان کے آگے وہ حمزہ کی جہاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت انہاں تلواراں تے لکھاں سلام بھیجن، تو پتہ نہیں کیڑی مولوی کیڑے زمانے دا مولوی تو کیڑے زمانے نا تو پیر ہیں جنہوں تلوار سمجھ نہیں آئی۔ خالد بن ولید کہہ دیں ایتھے جناب پیران نے پتنی 20 جبے پائے ہوندے مطلب کوئی کسی دا سون نہ لگ جائے، تو جے ہوئے جائے خالد بن ولید کی فرما دیں ایک بالش جگہ نہیں رہی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ۔ کتنی عجیب بات، وہا نموت علی فراشی حتفان فی کما یموت البعیر۔ تو آپ فرمان لگے ہوئے موت تو آج خالد نو کمزور سمجھ کے آ گئی، میں تو تینوں بڑیاں بڑیاں جنگاں میں تلاش کیتا، تو ہن خالد بستر تے مر جائے گا، میں تو تینوں بڑیاں جنگاں تلاش کیتا ادوں تو نظر نہ آئی۔ تو آخری گل جڑی خالد بن ولید کی تھی میرے جائے بوز دلاں واسطے، فرمایا فلا نامت آیون الجبنا، فرمایا جا کے بوز دلاں نو میرا پیغام سنانا۔ فرمایا جے تلواراں تے تیراں تے نیزے نال مردا تے خالد کدوں دا مر چکے ہوندا، تے مردا انسان اسی ویلے جس ویلے موت آئی ہوئے۔ تلوار دی کوئی گل سمجھ آئیے؟ نہیں آئی تانوں؟ تلوار جڑی تلوار ہے، اے سارا کچھ جو کچھ امریکہ بدماشی کر رہا نا، ایک دن مسلمان اے جڑا مطلب ہے کی نام ہے اس دا ساڑا جرنل ہے کیا نہیں چھڑو پر ساری کیا نہیں ٹھیک اس طرف، ایک کھڑا ہو کے ایک دن کہہ دے وے، صرف ایک دن اعلان کر دے وے۔ یار ساڑھے تے شکل بھی وہ پچھلے دن اخبار تصویر آئی
ساڈا ایڈمرل مل رہا انہوں بھارتی اب ہم منصب نو، قسم بخدا میں نہیں پہچان سکیا کہ ساڈا جنرل کیڑا سی، دونوں دیاں شکلاں ایک ہو جائیں۔ اوے حضور دے غلام دی کوئی شکل تے ہونی چاہیے جی، قسم بخدا نہیں پہچان سکیا بھئی دائیں والا مسلمان سی کہ بائیں والا مسلمان سی، ہندو انہاں وچوں کیڑا ہے۔ تے حضرت صلاح الدین ایوبی اپنے پوترے نال کھیل رہے سن، پوترے نال انہاں خوشطبی فرما رہے، دوسری روایت ہے اپنے پتر نال خوشطبی کر رہے، تے فرانس تے بندے انہاں نوں ملن آئے سفیر، تے آپ نو جدوں اندر داخل ہوئے تے وہ آپ دا پوترا یا پتر ویکھ کے رو پہ انہیں جناب چیاں چیاں لا دیتی، تڑپ اٹھیا، تے او فرانس دے جڑے بندے وہ پریشان ہو گیا، انہاں کہا جی تہاڈا بچہ کیوں روندا ہے؟ آپ نے فرمایا آج تک انہیں کوئی داڑھی منڈا بندہ نہیں ویکھیا۔ سمجھ آئی نہیں بات؟ ایویں اقبال صلاح الدین ایوبی نے تھوڑا سلام پیش کیتا ہے، کہنجا گنج ہائے ہر دو عالم را کلید تیغ ایوبی و نگاہ با یزید۔ اقبال کہندا اس زمانے دی نہیں، اس جہان دی نہیں، دوواں جہاناں دے جڑے خزانے نا انہاں دیاں چابیاں مسلماناں کول آ سکدیاں، لیکن دو گلاں مسلماناں کول ہون، صلاح الدین ایوبی والی تلوار ہوے تے با یزید بستامی والی نگاہ ہوے۔ اقبال کلندر لاہوری یہ گل کر سمجھ تو ایک ساڑا بھی گورنر ہے جڑا حضور دی عزت دی بات یہ جے کرنا، ایک ستے ہویا بابا صلاح محمود غزنوی، سمجھ آئی نا بات، پہلا جنہیں راجپال تے حملہ کیتا او جڑا دلہ سی ہندو، اس تے جنہیں پہلے حملہ کیتا او دا نا سی عبدالعزیز، غزنی دا رہن والا سی، اے تے پھر غازی دے حصے چایا نا سارا، اے ازل تو جو فیصلہ ہو چکے سی بھئی اے غازی کام کرنا ہے، لیکن انہیں بھی خریداران نے یوسف وچ نہ لکھوایا عبدالعزیز نے، انہیں حملہ کیتا، گرفتار ہو گیا، انگریز نے انہیں تے مقدمہ چلایا، تے اس عبدالعزیز کو پوچھا اوے تو تے مسافر ہے غزنی دا چلیا، تو تے حملہ کیوں کیتا ہے راجپال تے؟ سنا ہے مسلمانہ حکمران ہومن تے اے ہو جائے ہومن جنہاں نو قبر ہی جی چین نہ ہوئے کہ حضور دا گستاخ کیویں زندہ ہے، تے بھاویں غزنی ستیا ہوئے تے ایتھے بھاویں زندہ ہے دلہ ہوئے تے بکواس کرے، کوئی مسلمان والی گل ہے؟ ہوئے محمود غزنوی تے غزنی وچ ستیا ہوئے، گستاخی لاہور ہوئی ہوئے، تے اتھو بندہ چلن لگ گیا عبدالعزیز نامی، تے انہوں راتی خواب وچ آوے، کہندا ہے تجارت بعد وچ کری لاہور وچ، اوتھے حضور دا ایک گستاخ ہے انہوں قتل پہلے کری۔ ایویں تھوڑا بولیا اقبال، کہندا کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات۔ اقبال کہندا کیا محمود غزنوی ماما نہیں جمنے ہونا؟ ایس نو کہندے نا حکمران جس نو قبر وچ بھی چین کوئی نہیں، گستاخی کتے ہوئی تے بابا کتے ستیا غزنوی، تے ایک اے حکمران ہیں جنہاں نو ٹس تے مس نہیں ہو رہا ہے، او جناب انگریز اتھے حضور دے خاکے بنا رہے ہیں، او جناب مقابلے کرا رہے ہیں، تے اے ایٹم بم تے اے فوجاں کیوں رکھیاں تسی جے رسول اللہ دی عزت تے قربان ہون واسطے نہیں؟ تے اج کیا نہیں کرے اعلان کہ آئندہ تو بعد اگر کسی نے ایو جی حرکت کیتی تے پاکستان اس نو نہیں چھوڑے گا، قسم بخدا پورا یورپ آج انہاں دے پیراں وچ آ جائے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے ایویں اقبال، ہاں جی کس واسطے تسی پالے ہوئے نے سارے جناب، حضور دی عزت واسطے تسی کچھ نہیں تے کیڑے ٹکے تے بھی نہیں، تسی بالکل زیرو تو بھی کہہ گزرے، تسی انسان ہو، تسا اگر گل کرنی تو آج دنیا نے اکھاں چکھاں چ پاؤ، پھر ویکھو کہ رسول اللہ دی مدد کیویں آندی تواڈے نال جی، ایسا اس طرح دی گل کرو، کہن ساڑیاں تقریراں نہ کافر رک دین، ساڑیاں تقریراں کرانیاں تے جتھے مرضی جا کرا دیو، کٹا بھی دیو گردنا، لیکن اسے گردن کٹن نال کوئی قیمت نہیں پینی، قیمت ادو پوے گی جدوں جناب کیانی اسلام آباد وچ پریس کانفرنس کرے کہ حضور دی عزت دے بارے اگر کسی کافر نے سانو مارو، افغانستان تو ہمارے اسی تہاڈی مدد بھی کیتی ہوتے، اسی مخبریاں بھی کیتیاں، اے تو کیا حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، اے تو حشر نو معلوم ہوئے گا نا کہ تسا مسلمانوں کتنا مروایا۔ سعودی عرب کو پوچھا جائے گا کہ جناب عراق وچ مسلمانوں دیاں مخبریاں تساں کیتیاں، امریکہ نو ہوائی اڈے تساں دتے، تیل تساں دتے ظالمو، اے تے تساں کہندے ہو جناب کہ اسی مسلمان تساں کی کچھ مسلمانوں نال بربادیاں کیتیاں، چلو اسا کہو جی اسی گناہگار ہاں، افغانیاں نو اسی مروایا، عراق وچ اسا مروایا جان بوجھ کے، بوسنیا وچ ساڈی وجہ تو ہویا، چیچنیا وچ ساڈی وجہ تو ہویا، فلسطین وچ ساڈی وجہ تو ہو رہا، کشمیر وچ خون دی ہولی ساڈی وجہ تو کھیلی جائے، لیکن اسی گناہگار ہاں۔ ہن حضور دی عزت دے بارے اسی کچھ نہیں سننا، اے اعلان کر تے پھر ویکھ حضور ویکھ پاکستان دنیا تے حکومت کردا کہ نہیں۔